السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و معزز بزرگوں اور دوستوں، ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں سمیت ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ ہر کوئی رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس سے مستفید ہونے کے لیے نیکیوں میں مسابقت کرنا چاہتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے درس میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا کہ ہم ماہ رمضان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے سے مستفید ہو سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اپنے اندر ہمیں اور آپ کو اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر مقصود ریا و نمود ہو، اگر ہمارا مقصد ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، تو ایسے عمل کو اللہ رب العالمین کسی بھی صورت میں قبول نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر کام میں اخلاص کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دین القیمہ، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، بلکہ یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی محکم دین ہے، یہی پختہ دین ہے، یہی اصل دین ہے کہ صرف اور صرف جو بھی عبادت کی جائے خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، ہماری نماز اللہ کے لیے ہو، ہمارا روزہ اللہ کے لیے ہو، ہمارا نوافل اللہ کے لیے ہو، ہم جو بھی اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات کریں، سارے کے سارے عمل ہمارے اللہ رب العالمین کے لیے ہو، تب ہم اور آپ جا کر کے رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز، رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو، ہمیں اور آپ کو شرک سے دور رکھنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ شرک کی موجودگی میں اللہ رب العالمین تمام کیے ہوئے نیک اعمال ضائع فرما دیتے ہیں، اللہ تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ البتہ تحقیق آپ کی طرف اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف یہ وحی کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی تھی کہ اگر آپ شرک کریں گے، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، کسی کو مشکل کشا حاجت روا تسلیم کریں گے، تو یقیناً ہم آپ کے عمل ضائع و برباد کر دیں گے، ہم آپ کے عمل کو قابل قبول نہیں کریں گے، اور یقیناً آپ خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا ہے، تو ہم ان کے مقابلے میں کون ہوتے ہیں، ہماری کیا وقت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ لہذا اعمال کی قبولیت میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم شرک سے بیزار رہیں، ہم شرک سے دوری اختیار کریں، شرک سے اجتناب کریں۔ ہر وہ عمل جو دکھاوے کے لیے ہو، جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، ان تمام اعمال سے ہم اور آپ بچتے رہیں۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، تیسری چیز ماہ رمضان سے فائدہ ہونے کے لیے، مستفید ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری والے کام کریں۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری ہو، ایسے عمل کو انجام دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر کی بات قابل قبول نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، جس پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہیں ہے، جس پر صحابہ کرام کا طرز عمل نہیں رہا ہے، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسے عمل انجام دینا چاہیے جس کام کو، جس فعل کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیا ہو اور آپ کے صحابہ کا اس پر لائحہ عمل رہا ہو، آپ کے صحابہ اس پر عمل کیے ہوں، ایسے کام کو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، چوتھی چیز کہ توفیق باری تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی عمل ممکن نہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے نیک اعمال کی ہمیں اور آپ کو توفیق مانگنا چاہیے۔ جس طرح انبیاء کرام کا طرز عمل تھا کہ وہ اللہ رب العالمین سے نیک عمل کی توفیق مانگتے تھے، نیک عمل کرنے کی توفیق طلب کیا کرتے تھے، اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی نیک اعمال کی توفیق مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا دعا ذکر فرمایا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سورہ نمل آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، وہ کہتے تھے، اے میرے پروردگار، اے میرے ذوالجلال، مجھے ہمیشہ توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جن سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ یہ سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اسی طرح نیک اعمال کی توفیق مانگتے تھے، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی نیک اعمال کی توفیق طلب کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنی ذکر و شکر کرنے پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا فرمائی تھی، اور آپ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی ان تمام اعمال کو صحیح معنوں میں انجام دیں، اور جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اس طرح عمل کریں، اور ان دعاؤں کا ہمیں اور آپ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے نیک اعمال کی توفیق مانگنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ماہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے، جب تک ہم اپنے سابقہ گناہوں سے معافی نہیں مانگ لیتے، جب تک ہم رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ماہ رمضان میں نیکیوں پہ نیکیاں کیے جاتے ہیں، مگر اپنے گناہوں سے بالکل بھی باز نہیں آتے۔ یاد رکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں، تو ہمیں اپنے گناہوں کو کلی طور پر چھوڑنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قُلْ انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 53 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو، بدکار مکار لوگ ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔
ہم اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لیں، تب ہم اور آپ رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا اور آپ کا روزہ اسی وقت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا جب اس میں ایمان اور ثواب کی نیت شامل ہوگی۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے سابقہ گناہ اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی اور دوستو کہ انسان کو روزہ رکھنے کے لیے اس کے اندر ایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین پر اس کا کامل مکمل ایمان ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی روزہ قبول کی جاتی ہے، اور ایسے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور صحیح طریقے سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جس طرح کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرتا ہے، اسی طرح فحش کلامی، جھوٹ، غیبت، بہتان بازی اور بیہودہ گوئی سے اجتناب کرے، آنکھ سے کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، اور کان سے موسیقی اور گانا وغیرہ نہ سنے۔ اگر ان باتوں کا ہم نے خیال کر لیا، ان باتوں کو اپنے اندر بٹھا لیا، تو دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنا مفید ہوگا، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا دن بھر بھوکا پیاسا رہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت تعجب کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں ہم حلال چیزوں سے تو رک جاتے ہیں، مگر حرام چیزوں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حرام چیزوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، بہتان تراشی حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، فحش بولنا یا سننا اور غیر محرم کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ الغرض ہر وہ کام جس سے شریعت اسلامیہ نے حرام کیا ہے وہ ہم میں ویسے ہی موجود رہتا ہے، جبکہ ان سے چھٹکارا پانا خود بھوکا رکھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ان مہینوں کے اندر آنکھ، کان اور زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم نے ان ساری چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کیا، کان کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو ہمارے اور آپ کے روزے قابل قبول نہیں ہوں گے، اور ہمیں اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے 8ویں چیز یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو حرام مال سے پاک رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں فرماتا جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا اوڑھنا حرام ہو۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، یطیل السفر اشعث اغیر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانی یستجاب لذلک۔
ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پر گرد و غبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے رب، اے میرے پروردگار، جب کہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اس کا لباس حرام ہوتا ہے، اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ جس انسان کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا حرام ہو، جس کی پیدائش بھی حرام طریقے سے ہوئی ہو، تو جس کی پرورش بھی حرام طریقے سے ہوئی ہو، تو میرے بھائی اور دوستو، اس کی دعا اللہ رب العالمین کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو حرام مال سے اجتناب کرنا چاہیے، حرام کھانے اور پینے سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، آخری چیز بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آخری چیز، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آخری چیز بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نماز کے لیے مسجد میں جانا ہی ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ باوضو ہو کر مسجد میں نماز کے لیے جائیں، کیونکہ جو شخص گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں نماز کے لیے جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة التطوع فهي كعمرة تامة۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص باجماعت فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، نماز کا اہتمام کرنے کے لیے، تو اس کا ثواب حج کی طرح ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل عمرہ کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، بہت بڑی فضیلت ہے ہمیں اور آپ کو اس میں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو ثواب پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکیں، رمضان سے مستفید ہو سکیں، تو ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہوگا، اور اپنے اندر ان تمام چیزوں کو پیوست کرنا ہوگا، اور ان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونا ہوگا، تب جا کر کے ہم اور آپ رمضان المبارک سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے باری الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو نیکیاں بٹورنے کی، نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری الہ، ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش